وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ آج کے اس جلسے کے صدر محترم اور جمعیت علماء اتراکھنڈ کے صدر محترم جناب حضرت مولانا حسین احمد صاحب دامت برکاتہم اور جمعیت علماء اتراکھنڈ کے ناظم اعلیٰ جناب مولانا شرافت علی صاحب اسٹیج پر تشریف فرما، علماء اعظام اور میرے ساتھ دہلی سے تشریف لائے ہوئے جناب قاری اسرار الحق صاحب ناظم اصلاح معاشرہ جمعیت علماء صوبہ دہلی، ایسے ہی حضرت مولانا ابرار الحق صاحب استاذ مدرسہ عالیہ عربیہ فتح پوری، برادر محترم قاری محمد صادق صاحب، ارکان منتظمہ جمعیت علماء اتراکھنڈ و فضلاء کرام۔ جیسا کہ حضرت مولانا نے ابھی فرمایا جمعیت علماء ہند کے تعلق سے، چونکہ وقت بہت مختصر ہے، تقریباً 20 منٹ کا وقت ہے نماز میں، تو میں مختصر انداز میں اپنی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے میں جمعیت علماء اتراکھنڈ کے تمام ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس گرمی کے موسم میں، جبکہ ان موسم میں جلسے جلوس کا اور بڑے پروگراموں کا انعقاد بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن اس گرمی کے موسم میں وہ بھی عصر کے بعد، جبکہ عصر کے بعد مجمع کا جمع کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ اتنی بڑی تعداد میں ارکان منتظمہ کا یہاں پر تشریف لانا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ حضرات کے دلوں کے اندر جمعیت علماء ہند کی قدر اور اہمیت ہے، اور اس قدر اور اس اہمیت کے پیش نظر آپ دور دراز سے مختلف ضلعوں سے یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ جمعیت علماء ہند ہی ایک ایسی ہماری تنظیم ہے کہ جس نے آج سے نہیں 100 سال سے زائد اس کا اپنا ایک مرحلہ ہے کہ جس کے اندر مختلف انداز سے ملک کی، قوم کی، ملت کی خدمات انجام دی ہیں۔ آپ نے اور ہم نے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں پڑھا اور سنا ہے، ان کی جو قربانیاں ملک کے لیے ہے، قوم اور ملت کے لیے ہے، ہندوستان کی آزادی کے لیے ہے، ہندوستان کے آئین کو بنانے میں جو اہم کردار جمعیت علماء ہند کے اکابر نے ادا کیا ہے، آپ اور ہم اس سے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ ہم نے سنا ہے حضرت شیخ الاسلام کے بارے میں کہ کس قدر ان کا مجاہدہ ہوتا تھا، رات میں کس طرح سے طلبہ کو بخاری کا درس بھی دیتے تھے، نمازوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مشغول رہتے تھے، ذکر و اذکار میں ان کا مشغلہ، دینوں کے اندر تمام ملک کا سفر اور صعوبتیں برداشت کرتے، قوم اور ملت کی تڑپ کو لے کر کے شہر شہر، ملک، قصبہ قصبہ، گاؤں گاؤں سفر ہوتا تھا۔ ان کے بارے میں جو کچھ آپ نے اور ہم نے سنا اور پڑھا ہے، یقیناً ہم اس وقت پہ نہیں تھے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس زمانے کی ان کی قربانیاں یقیناً اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن آج کے ان مشکل ترین حالات کے اندر جس طرح کی قربانیاں قائد اعظم صدر جمعیت علماء ہند امیر المؤمنین حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم انجام دے رہے ہیں کہ راتوں میں اللہ کے سامنے رونا اور قوم اور ملت کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے مانگنا، اور دنوں کے اندر ملک کے ان تمام مشکل ترین حالات کو سنبھالنا اور قوم اور ملت کے مسائل کو لے کر کے آواز کو بلند کرنا، تمام مسائل کو قوم اور ملت کے اٹھانا اور پوری امت کو ایک حوصلہ اور جذبہ اور ہمت دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجاہد ملت اور وہ قوم کا شعر ہے کہ جس کی رگوں کے اندر حسین احمد مدنی کا خون دوڑ رہا ہے، وہی حوصلہ ہے، وہی قوت ہے، وہی جذبہ ہے جو شیخ الاسلام کے اندر تھا، اور کیوں نہ ہو کہ آپ ان کے سچے جانشین ہیں۔ ہمیں فخر ہے اور ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اور آپ تمام لوگوں کے لیے سعادت کی بات ہے کہ آپ کے اس علاقے کے اندر وہ قائد ملت تشریف لا رہے ہیں کہ جو پورے ملک کے قوم کا درد لے کر کے شہر شہر اس بڑھاپے کے عالم میں، کہ جب آپ کی عمر 80 سال سے اوپر ہے، آپ کو طرح طرح کی بیماریاں ہیں، گھٹنوں کا درد ہے، لیکن قوم کی محبت اور ملت کی فکر، ان مدارس اسلامیہ کی فکر کو لے کر کے
اوقاف کی فکر کو لے کر کے، مساجد کی طرف کو لے کر کے، ملک کے اندر امن و امان کی فکر کو لے کر کے آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں۔ یقیناً ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے حضرت شیخ الاسلام کو نہیں دیکھا وہ آج حضرت امیر الہند کی زیارت کرے، یقیناً ان کو حضرت شیخ الاسلام کی یاد تازہ ہو جائے گی اور ان کی تاریخ ہماری نظروں کے سامنے دوبارہ زندہ اور جاوید ہو جائے گی۔ سعادت کی بات ہے ہمارے اور آپ کے لیے، اللہ نے ہمیں وہ موقع دیا ہے کہ اللہ کے اس ولی کے ساتھ مل کر کے ہم کام کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں رات دن ان کو کہ اس عالم کے اندر بھی ان تمام پریشانیوں کے اندر دارالعلوم دیوبند کے اندر درس حدیث دیتے ہیں، جمعرات کے روز دہلی تشریف لے جاتے ہیں، پورے ملک کے مسائل کو لے کر کے فکر مندی کا اظہار ہی نہیں کرتے بلکہ ایک لائحہ عمل طے کرتے ہیں اور سوچتے کہ کس طریقے سے ہمارے یہ مدارس محفوظ رہیں، ہماری یہ مساجد، ہماری یہ شناخت، ہماری تمام عبادت گاہیں، ہمارے تمام قبرستان، درگاہیں، خانقاہیں کس طریقے سے محفوظ رہیں، ملت کا تشخص کیسے باقی رہے، ہماری یہ دینی پہچان کیسے باقی رہے، اس پر فکر ہی نہیں کرتے بلکہ عملی اقدامات کرتے ہیں۔ آپ کے علاقے کے تمام ذمہ داران اچھی طرح سے واقف ہے کہ اتراکھنڈ کے اندر مدارس کو لے کر کے کس طرح کی پریشانیاں حکومت کی طرف سے طرح طرح کی مصیبتیں کھڑی کی جا رہی ہیں، رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں، ان کو لے کر کے کس طرح کی فکر مندی ہے۔ یقیناً آپ کے ذمہ داران دہلی تشریف لے جاتے ہیں تو حضرت صدر محترم پہلے سے تیار ہوتے ہیں، وکلا کی ٹیم بیٹھی رہتی ہے اور ان کا حل تلاش کرتے ہیں، چاہے وہ مساجد کا معاملہ ہو، چاہے وہ مدارس کا معاملہ ہو۔ چند سال پہلے آپ کے ہی اتراکھنڈ کے اندر ہلدوانی کے اندر ایک بڑا فساد پھوٹ پڑا تھا، وہاں کے صدر محترم حضرت مولانا مقیم الدین صاحب تشریف فرمائے، یہ بتائیں گے کہ جمعیت علماء ہند کے صدر محترم نے کس طریقے سے وہاں کے ان مظلومین کے درد کو اپنا درد سمجھتے ہوئے ان مقدمات کی پیروی کی، اعلیٰ درجے کے وکلا کو وہاں پر بھیجا اور ان تمام مظلومین کو کہ جیلوں کی سلاخوں کے اندر جن کی زندگیاں گزر رہی تھی، جو تڑپ رہے تھے، ان کی پیروی کی، مقدمات کی اور ان کو سلاخوں سے نکالا، اور غالباً 81 افراد کے مقدمات کی پیروی جمعیت علماء ہند نے کی ہے۔ 87 100 کچھ مقدمات تھے جن میں سے 87 کے مقدمات کی پیروی جمعیت علماء ہند نے کی ہے، اور یہ حضرت صدر محترم کا خلوص کا اور ان کی تڑپ کا نتیجہ کہ اتنی بڑی تعداد میں جیلوں سے باہر آئے، اور پہلے ہی مرحلے میں جو شروع میں باہر آئے تھے تقریباً 50 لوگ ایک ہی مرتبہ جیل سے باہر آ گئے تھے۔ تو ان حالات پہ میں کہتا ہوں کہ آج جس طرح کے مشکل ترین حالات ہیں، جس طرح سے چاروں طرف سے یلغار ہے، طرح طرح کی پریشانیاں کھڑی کی جا رہی ہیں، ہمیں ہمت اور حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ کبھی بھی ایمان والا نہ تو بزدل ہوتا ہے، نہ مایوس ہوتا ہے، اور نہ حالات کا شکار ہوتا ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر احساسات ہوتے ہیں، تڑپ ہوتی ہے اور طرح طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ جب حضرت صدر محترم کے سامنے جا کر کے ہم اپنی پریشانیوں کو رکھتے ہیں تو ہمیں بھی ایک حوصلہ ملتا ہے۔ وہ اس عمر کے اندر اپنے تمام جمعیت علماء ہند کے کارکنان کو یہ پیغام دیتے کہ کس چیز سے گھبراتے ہو، اپنے اکابرین کی تاریخ کا مطالعہ کرو، جمعیت علماء ہند کو پڑھو اور سمجھو کہ کس طرح کے حالات میں جمعیت علماء ہند نے اس ملک کو آباد کرنے میں، اس کے اندر امن و امان قائم کرنے میں، اس کو آزاد کرنے میں قربانیاں دی ہے۔ چنانچہ ایک حوصلہ ملتا ہے حضرت صدر محترم کے بیان سے۔ کبھی بھی حضرت صدر محترم کو ہم نے مایوس نہیں دیکھا، طرح طرح کے حالات کا آپ جائزہ لیتے ہیں اور آپ کے سامنے ہر طرح کے لوگ آ کر کے اپنی پریشانیاں رکھتے ہیں، لیکن ایک حوصلہ اور ہمت ملتی ہے، ایک جذبہ اور ایک طرح سے قوت پیدا ہوتی ہے ایک نوجوانوں کے اندر بھی۔ تو میرے عزیزو، آپ آج یہاں پر آئے جمعیت علماء ہند کے قائد کو سننے کے لیے، ان کی نصیحتوں کو اپنے پلے سے باندھنے کے لیے، یہاں سے ایک پیغام لے کر کے جائے، یہاں سے کچھ لے کر کے جائے، خالی ہاتھ نہ جائے۔ حالات سے بالکل مایوس نہیں ہونا، حالات آتے ہیں اور جاتے ہیں، اس سے بھی برے حالات آئے ہیں، بڑے بڑے حالات آئے ہیں اور مزید آئیں گے، لیکن مسلمان ایک ایمان والا کبھی حالات سے دوچار نہیں ہوتا، کبھی مایوس نہیں ہوتا، نا امید نہیں ہوتا، بلکہ ایک جذبہ اور ایک حوصلہ اس کو ان حالات سے ملتا ہے، ایک کام کرنے کا سلیقہ ملتا ہے۔ ہر ایک میدان کے اندر آپ کو اتر کر کے جانا ہے۔ یہ علماء کرام، یہ فضلاء کرام جن کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی ہے، یقیناً یہ بھی قوم کے مستقبل کے ائمہ ہیں، مقتدا ہے، پیشوا ہے۔ اب کمان ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہوگی، حوصلہ ہمیں ان اکابر سے ملتا ہے جو جمعیت علماء ہند کو لے کر کے چل رہے ہیں۔ ہمیں ان کی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان سے سیکھنا چاہیے، اس لیے کہ آج کے جو ملک کے حالات ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ ہر میدان میں مسلمانوں کے سامنے رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں۔
ہر طرح سے مدارس کو بند کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کتنے بھی بڑے ظالم حاکم آ جائیں، کسی بھی طرح سے مسجدوں کے سامنے رکاوٹیں پیدا کریں، مدارس کو بند کرنے کی اپنی انت تک کوشش کر دے، لیکن انشاءاللہ نہ وہ کامیاب ہوئے ہیں نہ ان کو کامیابی ملے گی۔ جمعیت علماء ہند ہمیشہ ملت کی رہنمائی کرتی رہی ہے، ان مدارس کے تحفظ کے لیے میدان میں تھی اور رہے گی، مدارس کا بھی تحفظ رہے گا، مساجد بھی محفوظ رہے گی، اور تمام یہاں کے باشندگان کی عزت و آبرو بھی محفوظ رہے گی۔ یہ ظالم، یہ جابر جو ملک میں بد امنی پھیلانا چاہتے ہیں، جو یہاں کے امن کو تار تار کرنا چاہتے ہیں، جو نفرتوں کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ ذلیل و خوار ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ انشاءاللہ ایمان والوں کا، امن کو قائم رکھنے والوں کا، ملک کے اندر بھلائی اور بھائی چارے کو پیدا کرنے والوں کا بول بالا ہوگا، اور وہی کامیاب ہوں گے۔ یہ اپنے مشن میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وقتی طور پر ہمیں نظر آ رہا ہوگا کہ یقیناً یہ اپنے مشن میں کامیاب ہے، بالکل کامیاب نہیں ہے۔ یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، طاقت کے بلبوتے پہ جو بھی کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ وقتی ہے۔ ظلم کبھی زندہ جاوید نہیں رہتا، ظلم کی زندگی بہت لمبی نہیں ہوتی۔ وقتی طور پر ظلم و تشدد کا شکار یہ آپ کو اور ہمیں کریں گے، اور میں کہتا ہوں کہ جو لوگ نفرتوں کو ہوا دے رہے ہیں، جو آپس میں فرقہ پرستی کو بڑھاوا دے رہے ہیں، جو ہندو اور مسلمانوں میں بانٹ رہے ہیں، جو عبادت گاہوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اس قانون کی کہ جس قانون کو بنانے کے لیے جمعیت علماء ہند نے اہم کردار ادا کیا تھا، آج اس ملک میں یہاں کے تمام باشندگان جو سکون کا سانس لے رہے ہیں، جو سیکولر قانون بنا ہے، یہ بھی جمعیت علماء ہند کے اکابر کی دین ہے۔ یہاں کا قانون تو ہندوستان کی آزادی کے بعد یہ لوگ ہندو راشٹر بنانے کی کوشش کی طرف گامزن تھے اور کہتے تھے ہم نے آپ کا حصہ دے دیا ہے، لیکن ہمارے اکابرین نے اس وقت کے حکمراں کو پکڑا اور کہا کہ نہیں، ہم نے ہمیشہ ملک کی تقسیم کی مخالفت کی ہے، اگر ملک تقسیم ہوا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں، ہم نہیں ہیں۔ اس کی تقسیم کے اوپر دستخط آپ نے کیے، ہم نے نہیں کیے، اس لیے جو وعدہ ہم سے کیا تھا کہ ہندوستان کا آئین سیکولر بنے گا تو سیکولر آئین بنایا جائے، تو آج ہندوستان کا جو آئین سیکولر ہے، یہ سب جمعیت علماء ہند کی قربانیوں کا اور ہمارے اکابرین کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ آج اس سیکولر آئین کی حفاظت کرنا بھی آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے، اور صرف یہ مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہر امن پسند شہری کی ذمہ داری ہے، ہندوستان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھنے والے کی ذمہ داری ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ہندوستان کے اندر چین اور سکون کے ساتھ سب لوگ رہیں، ہندوستان آگے بڑھے اور ترقی کرے، ہر اس شہری کی ذمہ داری ہے۔ جو لوگ نفرتیں پھیلاتے ہیں، جو ہندو اور مسلمانوں میں بانٹتے ہیں، جو مندر اور مسجد کی بات کرتے ہیں، جو مدرسوں کو بند کرنے کی باتیں کرتے ہیں، وہ مدرسوں کی تاریخ سے واقف نہیں ہے، ان کی قربانیوں سے واقف نہیں ہے کہ ان مدرسے کے پڑھنے پڑھانے والوں نے جو یہ ٹوپی اور داڑھی والے نظر آتے ہیں، ان کی قربانیوں کو اگر وہ جانیں گے تو یقیناً ان کے پیروں کو دھول کر کے وہ پینے کے قابل سمجھیں گے۔ کیا قربانیاں ہیں ان علماء کرام، ان مدارس اسلامیہ کی جو ہندوستان کو آزاد کرانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، ان مدارس نے، ان علماء کرام نے۔ میرے عزیزو، جب بھی مشکل ترین وقت آیا ہے، جمعیت علماء ہند میدان میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ صوبائی اعتبار سے نہیں، ملک کے کسی حصے میں آئے۔ ابھی چند ماہ پہلے آپ نے دیکھا پنجاب کے اندر سیلاب آیا، آپ کے قائد نے ایک آواز دی، اور میں کہتا ہوں کہ جو اللہ رب العزت کے مقبول ترین بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جن کو پسند فرماتے ہیں، ان کی آوازوں میں وہ دم اور خم دیتا ہے کہ تمام انسان اور مخلوق ان سے محبت کرنے لگتی ہے اور ان کی آواز پہ لبیک کہتی ہے۔ قائد محترم صدر جمعیت علماء ہند نے ایک آواز دی کہ پنجاب کے اندر سیلاب آ گیا ہے، چاہیے مسلمانوں کو کہ ان مظلومین کا، ان پریشان حال لوگوں کو تعاون کرے۔ ہندوستان کے کونے کونوں سے لوگ اس قدر غلہ اور راشن اور تمام سامان لے کر کے پہنچے کہ پنجاب کے لوگوں کو معذرت کرنی پڑی، کہا کہ یہاں اب ضرورت نہیں رہ گئی ہے، جب ضرورت ہوگی ہم آپ سے کہیں گے۔ یہ آپ کے قائد کی آواز میں دم ہے کہ اس قدر چاروں طرف سے یلغار ہوئی، اور تمام پنجاب کے اندر ہم خود گئے، ہم نے دیکھا جا کر کے کہ ایسا نظر آتا تھا کہ کسی مسلم علاقے میں آ گئے، ہر طرف مسلمانوں کی گاڑیاں سامان اور راشن لے کر کے دوڑتی ہوئی نظر آتی تھی۔ یہ صدر محترم کے خلوص کا نتیجہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عند اللہ ان کی مقبولیت کی علامت ہے کہ ان کی ایک آواز پہ ہندوستان کے مسلمانوں نے لبیک کہا، اور چاروں طرف سے غلہ راشن جو ان کے گھروں میں تھا لے کر کے، میوات کی عورتوں نے اپنے زیور تک دے دیے، یہ سب لے کر کے نکل گئی۔ تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ آپ کے یہاں
قائد ملت تشریف لا رہے ہیں، اور جمعیت علماء ہند کی جو خدمات ہے ایک لمبی تاریخ ہے، مختصر وقت میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جمعیت علماء صوبہ اتراکھنڈ زندہ آباد، جمعیت علماء ہند، زندہ آباد، حضرت مفتی عبدالرزاق صاحب، زندہ آباد، حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب۔ زندہ آباد۔ بھائی زور سے بولیں، آواز نہیں آ رہی ہے بھائی، بھائی آواز زور نہیں سے آ رہی، بولیں زور آپ سے حضرات۔ آواز لگائے۔ مدارس اسلامیہ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ دلی کا ثبوت پیش کیجئے، زور سے نعرہ لگائیے۔ جمعیت علماء ہند، زندہ آباد، جمعیت علماء ہند، زندہ آباد، مولانا ارشد مدنی صاحب، زندہ آباد، مولانا سید ارشد مدنی صاحب، زندہ آباد، مولانا سید ارشد مدنی صاحب، زندہ آباد، جمعیت علماء ہند، زندہ آباد، دارالعلوم دیوبند، زندہ آباد، دارالعلوم دیوبند، زندہ آباد، دارالعلوم دیوبند، زندہ آباد، جمعیت علماء ہند۔ زندہ آباد۔ تو آپ کے قائد کی آواز میں وہ دم ہے، اس بڑھاپے کی عمر میں بھی وہ شیر کی طرح دہاڑتا ہے، اور جب دہاڑتا ہے، جب کوئی بیان جاری کرتا ہے تو ہندوستان کی میڈیا کے اندر ایک لرزہ پیدا ہو جاتا ہے، حکومت کے ایوانوں کے اندر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور ان کی آواز کو ہندوستان نہیں عالمی سطح پر سنا جاتا ہے۔ وہ اللہ کا ولی ہے، وہ وقت کا قطب ہے، جو راتوں میں قوم اور ملت کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے روتا ہے اور اپنے آنسو بہاتا ہے۔ اس شخص کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، قوم اور ملت کا درد لے کر کے ہندوستان کے کونے کونے میں سفر کر رہا ہے۔ جو شخص اپنے گھر سے مسجد تک جانے کے لیے ویل چیئر کا سہارا لیتا ہو، وہ آپ کے یہاں کس درد کو لے کر کے آ رہے ہیں؟ کیا مجبوری ہے اس شخص کی، سوائے اس کے قوم اور ملت کا درد؟ اور مذاہب کی جو ہماری عبادت گاہ ہیں، جو مدارس اسلامیہ ہے، ان کے تحفظ کے لیے فکر مندی کو لے کر کے آ رہے ہیں، آپ کو اور ہمیں حوصلہ اور ہمت دینے کے لیے آ رہے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اور ہمارے سروں کے اوپر ان کا سایہ ہے اور ان کی قیادت ہے۔ جب تک وہ قائد محترم ہے، ہمیں اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی نصرت اور مدد آپ کے اور ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ کی نعمت کے طور پر ہمیں یہ قائد ملا ہوا ہے۔ یقیناً ہم ان کے حوصلے کو دیکھتے ہیں، ان کے جذبے کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں خود اپنے اندر ایک جذبہ اور ایک حوصلہ نظر آتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جمعیت علماء ہند وہ تنظیم ہے کہ جس نے ہر حال میں ہندوستان کی آزادی سے لے کر کے، اس سے پہلے سے لے کر کے آج تک ہر موقع پر قربانی دی ہے، اور تمام یہاں کے باشندوں کو ایک حوصلہ اور ہمت دیے، پیار اور محبت کے پیغام کو عام کیا ہے، نفرتوں کی مخالفت کی ہے۔ ہر جگہ صدر محترم کا یہ پیغام ہوتا ہے کہ آپ نفرتوں کی، دشمنوں کی اور شرانگیزوں کی شرانگیزی کو اگر کامیاب نہیں ہونے دینا تو پیار اور محبت کے چراغ کو جلانا ہوگا، آگ کو پانی سے بجھانا ہوگا، نفرت کو محبت سے بجھانا ہوگا۔ تو پیار اور محبت کے پیغام کو عام کرو، اپنے اخلاق اور کردار کا اعلیٰ ترین مظاہرہ کرو، اپنے برادران وطن کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہو۔ ابھی ایک سرکولر جاری کر کے ہندوستان کے تمام صوبوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جو آپ کے شہر کے اندر، آپ کے صوبے کے اندر سیکولر مزاج رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو غیر سیاسی ہیں اور وہ ملک سے پیار اور محبت رکھتے ہیں، بھائی چارے میں جن کا جو ہے اچھا ارادہ ہے کہ بھائی چارہ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو بلاؤ اور مسلم اور ہندو مل کر کے ایسے پروگرام منعقد کریں جو ملک کی ترقی کا ضامن ہو۔ میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو نفرتیں پھیلا رہے ہیں، جو ہندو اور مسلمانوں میں بانٹتے ہیں، جو عبادت گاہوں کے دشمن ہیں، جو مدارس کے خلاف قانون پاس کرتے ہیں، جو اوقاف کو تباہ برباد کرنے کی سازش کرتے ہیں، جن کی راجنیتی اور سیاست ہی نفرتوں کے اوپر ہے، وہ ملک کے وفادار نہیں ہو سکتے، ملک سے محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے، بلکہ ملک کے سچے محبت کرنے والے اور ملک کے سچے وفادار وہ لوگ ہیں جو بھائی چارہ چاہتے ہیں، جو پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو ملک کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، وہی ملک کے سے محبت کرنے والے ہیں، ورنہ نفرت کرنے والے ملک کے دشمن ہیں، وہ ملک کے غدار ہیں۔ ملک کے وفادار وہی ہیں جو تمام شہریوں کو ایک نظر سے دیکھتے ہوں۔ آج کی طرح نہیں ہے کہ ایک کے ساتھ دوسرا قانون ہے، دوسروں کے ساتھ دوسرا قانون ہے، دو طرح کے قانون ہیں۔ تو میرے عزیزوں، کوئی بھی ملک تبھی ترقی کرتا ہے جب تک وہاں کے شہریوں کو ایک نظر سے نہ دیکھا جائے تو وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ ایک ہی قانون ہو، ایک نظریے سے دیکھا جائے، سب کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کیا جائے گا،
تو ملک خوشحال ہوگا، شہر خوشحال ہوں گے، وہاں کے رہنے والے خوشحال ہوں گے، ملک ترقی کرے گا، ورنہ تنزلی کی طرف چلا جائے گا. کیونکہ نماز کا وقت ہونے والا ہے، وقت بہت قلیل ہے. تو میں آپ حضرات سے یہی گزارش کروں گا کہ قائد محترم تشریف لائیں گے، یکسوئی کے ساتھ ان کے پیغام کو سنیں، جو پیغام وہ دے کر کے جائیں اس کو اپنے زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ایک جمعیت علماء ہند ہی ہندوستان کی واحد تنظیم ہے کہ جو ہندوستان کے تمام مظلومین کی آواز کو اٹھاتی ہے، بلکہ آواز کو اٹھانا نہیں، عملی اقدامات کرتی، چاہے وہ قانونی چارہ جوئی ہو، چاہے وہ مدارس کے مسائل ہوں، مساجد کے مسائل ہوں، جہاں فسادات ہوتے ہیں، سیلاب آ جاتا ہے، کوئی بھی معاملہ آتا ہے تو ہماری جمعیت علماء ہند جس کے پلیٹ فارم کے نیچے ہم اور آپ ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، وہی آگے آتی ہے اور وہی ہماری آواز کو بلند کرتی ہے. تو آپ کو نہ تو مایوس ہونا ہے، نہ نا امید ہونا ہے، بلکہ جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے مضبوطی کے ساتھ اپنے مشن کو آگے لے کر کے چلنا ہے. انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، یہ ظلم و تشدد ختم ہوگا، ظالمین نیست و نابود ہوں گے اور ملک کے ساتھ امن و امان اور بھائی چارے کے چاہنے والے جو ہے وہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.